السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک عالمگیر بیماری کی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی خالی شخص ہوگا کہ جو اس بیماری سے بچا ہو، جو اس بری عادت میں مبتلا نہ ہو، اور تقریباً ہر گھر میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اس میں یہ نیکیوں کو ایسے لے جاتی ہے، ایسے اچک لیتی ہے۔ جس کے اندر یہ عادت ہو اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ تو ناظرین، میں آج بات کروں گا غیبت کے بارے میں۔ غیبت کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کا عیب بیان کرنا، کسی کا وقار مجروح کرنا، کسی کی عزت کو جو ہے تار تار کرنا، کسی کی جو ہے ناموس کے اوپر حرف لانا، یہ ہے غیبت۔ ایک صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو اس کی غیر موجودگی میں کہ جسے سن کر وہ رنجیدہ خاطر ہو جائے، جسے سن کر وہ اسے برا لگے کہ میرے بارے میں آپ نے ایسی بات کیوں کی۔ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں وہ بات موجود ہو جس کا ہم تذکرہ کریں، وہ برائی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہی تو غیبت ہے۔ اگر تو ان میں وہ عیب موجود نہیں اور آپ وہ بیان کرتے ہو تو یہ تو جھوٹ ہے، بہتان ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر بہتان باندھا۔ تو ناظرین، یہ بات بڑی ملحوظ خاطر رکھنے والی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سچی بات کر رہے ہیں نا، ہم اگر کسی کی کوئی برائی بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں، ہم تو سچی بات کر رہے ہیں، یہ بات تو ان میں موجود ہے۔ لیکن اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا سادہ نہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کچھ موقع پہ غیبت کو کرنا جو ہے مباح قرار دیا گیا، یعنی کہ آپ غیبت کر سکتے ہیں کچھ مواقع پہ۔ تو اس لیے اس کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے ذہن میں کہ غیبت بنیادی طور پر ہے کیا، غیبت کس طرح سے کی جاتی ہے، غیبت کن وجوہ سے کی جاتی ہے، اور غیبت کن کن موقعوں پہ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی اجازت ہے غیبت کرنے کی، اور وہ برائی شمار نہیں ہوتی ان موقعوں پہ، بلکہ ان موقعوں پہ غیبت کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ بات کرنا ضروری ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس میں یہ کام کر لے تو اس کے بعد کیا کرے۔ تو ان سب موضوعات پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غیبت کیسے کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی ایک حدیث کا حوالہ دیا آپ کو کہ جب ہم اپنے کسی ساتھی کی، کسی قریبی کی، کسی جاننے والے کی، کسی دوست کی، اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی کریں اور وہ برائی اس میں موجود ہو۔ بنیادی طور پر یہ لفظ غیبت جو ہے غیب سے، یعنی کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے دفاع کرنے کے لیے وہاں آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا دفاع کریں تو وہ اس کو جسٹیفائی کر دیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے تو کیوں ہے، یا یہ برائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر لیں اپنے اس عیب کو، لیکن چونکہ وہ موجود نہیں ہوتے اور ہم ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کی وہ برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو دفاع نہیں کر سکتے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جس کے سامنے آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں جو ان کا وقار ہوتا ہے، جو ان کی عزت ہوتی ہے، وہ گھٹ جاتی ہے، وہ اسے ان کی ویسے تکریم نہیں کرتے بعد میں، اور جو ان کے دل میں ان کی ایک عزت ہوتی ہے وہ عزت جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ یہ کئی طرح سے کی جاتی ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بیان کرنا، پہلی تو بات ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں بیان کرنا
تو کوئی بھی عیب بیان کرنا یہ سچ بولنا ہے، نہیں، یہ سچ بولنا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں یہ بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ فلانے کا قد جو ہے بڑا چھوٹا ہے، یا فلانا غصے میں بڑا تیز ہے، فلانا جو ہے کھاتا بہت ہے، تو اس طرح اگر کوئی بھی بات آپ کرتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں، یا فلانے کا جو ہے کسی کے ساتھ کوئی غیر عورتوں کے ساتھ وہ اس کے کچھ ایسے مراسم ہیں، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو کہ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں آپ، گو کہ یہ سچ ہوں، گو کہ یہ سچ ہوں، یہ تمام غیبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ غیبت ہم ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں، کسی کے وقار کو مجروح کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں۔ اور اس میں صرف زبان ہی نہیں، اس کے کئی طریقے ہیں غیبت کرنے کے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی انسان کسی کے عیب بیان کرنے شروع کر دے لوگوں کے سامنے تو آپ سمجھیں کہ یہی غیبت ہے، کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ فلانا بندہ جو ہے وہ فلانی بری عادت میں مبتلا ہے، یا فلانا بندہ شراب نوشی کرتا ہے، تو یہی غیبت ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی غیبت کے کئی اور طریقے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر غیبت جو ہے اشاروں کنایوں سے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کسی کے غیر موجودگی میں کسی صاحب کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے ہیں تو آپ نے کوئی ایسا اشارہ کر دیا، یعنی کہ اگر ان کی ایک آنکھ نہیں ہے تو آپ نے ایک آنکھ بند کر کے تو بات کی اگلے کو بتانے کے لیے کہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بھی غیبت ہے۔ یا مثال کے طور پر وہ تھوڑے جھک کے چلتے ہیں تو آپ نے کبڑا بننے کی ایکٹنگ کی تو اگلے کو سمجھ آ جائے میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی غیبت ہے۔ یعنی کہ غیبت صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ہی بیان کریں اور اگلے کو سمجھائیں کہ بھئی یہ بات کریں اور اس کی برائی بیان کریں، نہیں، آپ اشارے کنائے سے بھی اگر کسی کی اس کی غیر موجودگی میں تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی کوئی بھی عیب کو بیان کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کوئی چیز ہے جو اس کی عادت میں شامل ہے یا اس کے جسم میں کوئی ایسا عیب ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں اور اشارے کنائے سے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی غیبت ہے۔ اور اس پہ بڑی بات یہ کہ غیبت سننا بھی غیبت ہے۔ یہی نہیں کہ آپ غیبت کر رہا ہے جو وہی غیبت کر رہا ہے، جو مزے لے لے کے اس کی بات سن رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 3 دوست بیٹھے ہیں، ایک دوست اٹھ کے گیا ہے تو اب 2 دوست آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے، جو ایک بیان کر رہے ہیں ان کے قصے کہ بھئی میں بتاؤں ان کا کیا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو دوسرا بڑے حظ اٹھا رہے ہیں، بڑا لطف لے رہے ہیں اور سن رہے ہیں بڑے شوق سے، وہ بھی اس غیبت میں مبتلا ہیں۔ تو یعنی کہ غیبت صرف کرنا ہی نہیں زبان سے اور یا اشارے کنائے سے نہیں کرنا، بلکہ غیبت کو سننا، اس کی رغبت رکھنا اور اس سے اپنا لطف اندوز ہونا، یہ بھی غیبت ہے۔ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ ہمیں اور اگلے کو کہنا چاہیے کہ یہ برا عمل ہے، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ناظرین کے گھروں میں بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں عموماً اپنی شکایات کرتے رہتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وقت بھی انہوں نے گزارنا ہوتا ہے تو ان کو کوئی ایسا ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو کوئی جس سے وہ اپنا دکھ سکھ کر سکیں۔ وہ دکھ سکھ میں عموماً اپنے شکایت اور شکوے کرتے ہیں۔ اگر تو واقعی شکایت اور شکوہ جو ہے اس کو وہ مداوع کر سکتا ہے، مثال کے طور پر کہ بچہ خرچہ نہیں دیتا، وہ اپنے دوسرے بچے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں بیٹے کے پاس رہ رہا ہوں، وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ اس کا مداوع کر سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے والد والدہ جو ہیں انہیں مالی حالات کا وہ مستحکم نہیں ہے، انہیں پریشانی کا سامنا ہے، تو وہ کچھ مدد کرے گا۔ لیکن عموماً ہوتا کیا ہے ہمارے گھروں میں کہ بڑے بوڑھے جو ہیں عادتاً جو ہیں خاندان میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی مختلف اپنی رائے دیتے رہتے ہیں، ایسے میں ان کو ٹوکنا بھی، وہ بزرگ ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں گے غیبت نہ کریں تو وہ اس پہ اور ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اس موقع پہ ہمیں موضوع کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ ہمیں اس کا اٹھانا نہیں چاہیے، حظ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں اس کا لطف نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ہمیں اس وقت موضوع تبدیل کر لینا چاہیے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اچھا موسم کیسا ہے آج، بات کر رہے ہیں تو اچھا
مجھے پتہ چلا نا فلانی بات کے بارے میں، یا آپ کی صحت کیسی ہے، آپ ڈاکٹر پہ گئے تھے، ڈاکٹر کو دکھایا تھا، تو موضوع کسی اور طرف چل پڑے گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ سننا بھی غیبت کو اور لطف لینا یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اور ایک اور غیبت، ایک اور دل کی غیبت ہے۔ دل کی غیبت یہ ہے کہ میں اظہار تو نہیں کر رہا زبان سے، لیکن میں اس بندے کے عیب کے اوپر نظر جمائے بیٹھا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فلانے کسی زید یا بکر کے بارے میں سنائے، میرے دل میں ان کا عیب آیا اور میں نے کہا چھوڑو، ان کا ذکر چھوڑو۔ میں نے بتایا تو نہیں عیب، لیکن میرے دل میں ان کا عیب ایسا ہے کہ میں وہ عزت و تکریم ان کی بطور مسلمان نہیں کرتا۔ یہ دل کی غیبت ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان ایک مسلمان کا، تو اچھا گمان، ہاں اگر کوئی پورا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جیسے کہ کوئی ظالم ہے، جیسے کوئی چور ہے، اور آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بارے میں دوسرے کو انفارم کرنا، یہ اور صورت ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ اس میں بات کریں گے جب کہ کن کن موقعوں پہ ہم غیبت کر سکتے ہیں، یعنی کہ غیبت کا مطلب کہ وہ اس برائی کو بیان کر سکتے ہیں دوسروں کو، کن کن موقعوں پہ اجازت ہے۔ لیکن عموماً ہمارے جو گھروں میں بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ساس اور نند کی کیا بات ہوتی ہے؟ یا شوہر، اب بیوی شوہر کو کیا کہتی ہے ساس کے بارے میں؟ یا ساس اپنے بیٹے کو کیا کہتی ہے بہو کے بارے میں؟ یا بھائی جو ہے اپنے کسی اور کزن کے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ یا دوست جو ہے دوسرے دوست کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں ہم؟ کیا کسی کی اصلاح کرنے کے لیے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ یا اس سے ہم کسی کو انفارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ پیورلی کیسی نیت ہوتی ہے، وہ حقیقتاً ایک ایسی نیت ہوتی ہے جو کہ بری نیت ہوتی ہے، وہ اصلاً غیبت ہے۔ وہ ایک دفعہ ہماری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کا، تو ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگیں کہ وہ جو ان کا قد چھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فاطمہ آپ یہ غیبت کر رہی ہو، کیونکہ آپ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ غیبت کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ کسی کے لباس کے بارے میں بات کرنا بھی غیبت ہے کہ وہ تو بڑا جی کٹا پھٹا سا لباس، اسے تو لباس پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، کبھی آج تک اس نے اچھا لباس پہننا ہی نہیں، نہ اس کو رنگوں کا انتخاب نہیں کرنا آتا، کون سا رنگ کس کے ساتھ پہننا چاہیے، وہ بڑے جوکر سا بنا رہتا ہے۔ یہ بھی غیبت ہے۔ کسی کی جو ہے آپ اس کی جسمانی خصوصیت کے بارے میں بات کریں، یہ بھی غیبت ہے۔ وہ چھوٹے قد والا ہے، دیکھیں بڑا موٹا ہے، دیکھیں اس کی شکل تو ایسی ہے، وہ تو ایسا ہے، بلکہ نام دے دیتے ہیں اب مختلف جانوروں کے ساتھ، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ جسے آپ بیان کر رہے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیسا تصور بیٹھتا ہے۔ ہم معاذ اللہ جانوروں کے ساتھ مماثل کر کے کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بندر کے ساتھ مماثل کر لیں گے، کبھی کسی کے ساتھ مماثل کر کے کہیں گے تو دیکھو نا اس کی شکل ایسی ہے، تو اس کی شکل ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے۔ یہ ساری جسمانی ساخت ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے مخلوق، اور آپ ان کی غیر موجودگی میں یہ جسمانی ساخت کے اوپر غیبت کرنا ہے، لباس کے اوپر غیبت، جسمانی ساخت کے اوپر غیبت، کسی عادت کے اوپر غیبت۔ مثال کے طور پہ کوئی کھاتا بہت ہے، کوئی سوتا بہت ہے، کسی کو عادت ہے کہ سوتے میں باتیں کرنے کی، تو آپ اس کا بیان کریں۔ یا کوئی علت ہے، کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، کوئی اور علت ہے، کوئی اور کسی چیز میں مبتلا ہے، آپ اس کا اظہار اس کی غیر موجودگی میں لوگوں سے کریں، کسی عادت کو بیان کریں، یہ بھی غیبت ہے۔ تو یہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جسمانی ساخت کی بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ نہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ شخص سوتے بہت ہیں،
تو اس کے بعد وہ کھانے کے لیے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ نے تو کھانا کھا لیا. فرمانے لگے کیسے کھا لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے غیبت کی ہے. آپ نے غیبت کی ہے کہ آپ نے اس طرح بیان کیا. دیکھیں ناظرین، اس میں ہمارے صحابہ کرام کی وہ نیت تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک ہدایت کا نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی ایسی بات بھی نہ کریں، ایسی بات بھی نہ کریں، اوائڈ کریں ایسی بات کرنے سے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول، ان کو رجم کیا گیا، تو انہوں نے اپنے زنا کا اقرار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی، انہیں سزا دی، رجم ہوا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے. جنازے میں جا رہے تھے تو دو شخص انہوں نے کہا کہ وہ کیسے کتے کی طرح انہیں وہ مر گئے، ایسی بات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی وہ بات، اور آگے جاتے ہوئے کیا ہوا کہ ایک مرا ہوا گدھا تھا اور اس سے تعفن اٹھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ آپ اس کا گوشت کھاؤ. اب وہ پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یہ تو مردار ہے، مردار بھی گلا سڑا اور آپ اس کا کہتے ہیں گوشت کھاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا. اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تمہیں کراہت نہیں آئے گی؟ کیا یہ بہت برا فعل نہیں ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سختی کے ساتھ اور کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. کیوں؟ دیکھیں ایک رشتہ بیان کیا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بھائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بھائی کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا وہ بھائی ہے، جو بھی ہے ہمارا دینی بھائی ہے، اور دینی بھائی کے ساتھ تعلق وہی ہوتا ہے جو میرے سگے بھائی کے ساتھ تعلق ہے، اور میں اس کی عزت کو پامال کر رہا ہوں اور وہ آگے سے جواب نہیں دے سکتا. یہ تو ویسے ہی جیسے مردہ ہے، جیسے مردہ ہے اور آپ اس کے جسم سے اس کے گوشت کے ٹکڑے اتار رہے ہیں اور اسے کھا رہے ہیں. کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مثال دی ہے. اور دیکھیں کتنی کراہت والی بات ہے یہ اگر انسان کو سمجھ آئے. اور ہم دن رات اسی باتیں مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ تیسرے کا ذکر ہوتا ہے، جو نہیں موجود اس کا کیا ذکر کرنا. کبھی تیسرے کا ہم نے خوبیاں بیان کی؟ سوچیں ذرا ایک منٹ کے لیے کہ کبھی ایسے ہوا کہ شوہر گھر میں آئے اور ساس کہے اپنی بہو کے بارے میں، بیٹے کو کہے کہ آج تو اس نے کھانا بنایا، یہ کیا وہ کیا. میں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی نعمت مجھے عطا کی ہے. یا بیوی نے کہا ہو شوہر کو کہ آپ کی والدہ تو ہر طرح کا میرا خیال رکھتی ہیں، مجھے تو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی، یہ تو میری والدہ ہی ہیں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، گھر میں آپ جاتے ہیں تو یہ اس طرح میرا خیال کرتی ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کریں. کیا ایسا دل کیا ہم نے؟ کبھی کسی بھائی کی بات ہو تو کہا کہ بھئی وہ تو بڑا خیال کرنے والے ہیں، وہ تو کبھی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی مشکل موقع پہنچ جاتے ہیں، کسی کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی. ایسے تذکرے کرنا کسی کی غیر موجودگی میں، کیوں؟ شیطان اس طرف نہیں آنے دیتا. یہ تو نیکیاں ہیں نا، ایسے تذکرے تو نیکیاں ہیں، یہ تو نیکیاں سمیٹنا ہے. لیکن ہم کیا تذکرے کرتے ہیں بیٹھ کے؟ ہم تذکرے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو، غیبت سے بچو، کیونکہ یہ زنا سے بھی بڑا برا فعل ہے. یہ فعل زنا سے بھی برا ہے. اور پھر اس کی وجہ بیان کی کہ زانی جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معاف فرما دیتے ہیں. خطا پہ شرمندہ ہونا، معافی مانگنا اور خطا کا نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم و کریم ہے. لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تب تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ جس کی غیبت نہ کی گئی ہو وہ اسے نہ معاف کر دے. اس سے بڑا گھناؤنا فعل ہے یہ.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک روایت ہے جس میں بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمانے لگے کہ ان صاحب قبور کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ ایک صاحب جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. اسے بھی ہم بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین، خاص طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں وضو سے پہلے ٹوائلٹ میں جانا ہوتا ہے تو جلدی سے وضو کے لیے آنا، تو کچھ قطرات جو ہیں بعد میں تھوڑا تسلی کے ساتھ، وہ ایک تو قطرے جو ہیں آپ کے لباس کو خراب کرتے ہیں، دوسرا وضو نہیں ہوتا کیونکہ فٹافٹ اٹھے جلدی سے ٹوائلٹ سے بھاگے گئے جا کے وضو کرنے لگ پڑے، اور وضو ختم کیا تو 2-4 قطرے جو ہیں وہ رس گئے. کیونکہ ایسے ہوتا ہے ابھی بلیڈر میں کچھ قطرے ہوتے ہیں، جب تک آپ تسلی سے تھوڑا ٹائم لگا کے اس سے فارغ نہیں ہوتے، اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، وضو بھی نہ ہوا، کپڑے بھی خراب ہوئے، اور کتنا بڑا اس کا عذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے نہیں بچتے تھے. ایک صاحب دوسرے کے بارے میں یہ چغلی کرتے تھے. چغلی ایک ایسی غیبت ہے جو کینے کے ساتھ کی جاتی ہے، جو اس لیے دل میں رکھ کے کی جاتی ہے کہ اس کی تو میں نے ایسی تیسی پھیر دینی ہے، اس کی تو میں نے عزت نہیں چھوڑنی. بعض غیبتوں کی بھی اقسام ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ دوسرے کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے. چاہے انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں، چاہے انہوں نے روزے رکھے ہوں، چاہے انہوں نے حج کیے ہوں، چاہے باقی سارے عمل کیے ہوں، تو کیا عمل کیے جس کی وجہ سے عذاب مل رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ لی، اس کے ٹکڑے کیے 2 اور ان کی قبر پہ لگائی، اور فرمان لگے کہ جب تک یہ ہری رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف رکھیں گے. ان کے لیے دعا فرمائی. حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہے فائدہ کسی کو، وہ اسے آر نہ کرنا، وہ کر لینا. یعنی کہ ہم بعض وقت سمجھتے ہیں نا کسی کو کیا کمفرٹ دینا، چھوٹا سا، یہ تو معاملہ چھوٹا سا، کسی کرسی پیش کرنا، چھوٹے سے چھوٹے بھی اچھائی ہے، اس سے آر نہ کرنا، وہ کر لینا، وہ چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام ضرور کر لینا. اور جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، خوش ہو کے ملنا، اور جب وہ تم سے جدا ہو جائے تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرنا. یہ ہے ایک مسلمان اس کا فعل. اور ناظرین دیکھیں، ہم بعض دفعہ اس کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہلکا سمجھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو عذاب ہے، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب معراج میں تو وہاں ایک جماعت کو دیکھا، وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے جسموں کو وہ چھیل رہی تھی، اپنے چہروں کو نوچ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بہت بڑا مکروہ عمل ہے، برا فعل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین ہم وقفے کی طرف چلتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.